السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہناست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی کس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کے کس کی جانب۔ ناول عشق میں گھائل، قسط نمبر 14۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تو سچویشن سمجھنے کے بعد بے اختیار اپنے لبوں پر جھکے ہوئے یل کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا، اور اب وہ بیٹھی گہرے گہرے سانس لینے کے ساتھ کھانس بھی رہی تھی۔ آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی۔ آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ اب یل بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ بیوٹی، تمہاری بیوٹی کو سراہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میرا سراہنا پسند نہیں آیا؟ ابھی تو ساری رات باقی ہے۔ معنی خیزی سے کہتا وہ اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ عبیرہ اس کے انداز پر اندر سے سہم گئی۔ یل اس کا رنگ اڑا دیکھ کر خاصا محظوظ ہوا اور اس کے بازو سختی سے دبوچ لیے۔ گرفت اس قدر سخت تھی کہ عبیرہ کو اس کی انگلیاں اپنے بازوؤں میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر واقعی سہم رہی تھی۔ اس کی گرفت میں مچلتی وہ بولی تھی، اب دور ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یل نے اسے جھٹکا دے کر بستر پہ واپس گراتے اس کی مخروطی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے، اس کے ہاتھوں کو جکڑ کر تکیے پہ لگایا تو عبیرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنے گرے ہوئے ہو سکتے ہو، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس کی اوشن بلو آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے وہ غصے سے گھرائی تھی، جبکہ اب یل نے اسے بیٹھ کے اس کے دونوں بازو اوپر کر کے مزید جھک کر اس کے فرار کے تمام راستے بند کر چکا تھا۔ عبیرہ بری طرح اس کی گرفت میں مچلتی بے حال ہو رہی تھی۔ بیوٹی، تمہیں بے بس دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے سکون مل رہا ہے۔ جتنا تم اکڑتی تھی نا، بس کچھ پل تمہاری ساری اکڑ نکال دوں گا میں بھی۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا عبیرہ کی جان ہوا ہونے لگی۔ مزید اس کی قربت اسے بے حال کر رہی تھی۔ یل، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ یقین سے بول رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے اس کی ہی بات مانتا آیا ہے۔ کیوں بیوٹی، کیوں نہیں کروں گا میں؟ پھر نکاح کرنے کا کیا فائدہ مجھے؟ وہ اس کی بات کو مذاق میں اڑا گیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ تم بہت گھٹیا آدمی ہو۔ دبی دبی آواز میں غرائی وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ صرف گھٹیا ہی نہیں، ظالم بھی بہت ہوں، وہ شفقت سے بولا تھا۔ اس سے غصہ آیا تھا عبیرہ کے بے تکے گریز سے۔ چھوڑو مجھے، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اسے ہنوز اپنے اوپر جھکا پا کر وہ اب بمشکل بول پائی تھی، یہ فضول کی نخرے بازی مت دکھاؤ مجھے۔ آج ہو یا کل ہو، ہونا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو پھر بلا وجہ اعتراض کیوں؟ وہ اسپاٹ چہرہ لیے بولا تو لہجہ بالکل سرد تھا۔ عبیرہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً ڈر سے کانپ جاتا، مگر وہ غصے میں چلائی تھی۔ ہاں کر کے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر لی۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں تم جیسے درندے سے کیسے شادی کر سکتی ہوں۔ اوہ افسوس، اب تو یہی درندہ تمہارا نصیب ہے۔ وہ اپنی انگشت شہادت اس کی پیشانی سے اب اس کے گال اور گردن تک لے جاتا ہوا بے رحمی سے بولا۔ چہرے پر چٹانوں جیسی سختی در آئی تھی۔ یل پلیز، اب کہ وہ منمنائی تھی۔ مائی ڈیئر بیوٹی، میرے جذبات کی تھوڑی آنچ تو تمہیں بھی لگنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری یہ آنکھیں صرف مجھے دیکھیں۔ وہ دھیرے سے اس کی کپکپاتی ہوئی پلکوں پہ لب رکھ گیا۔ عبیرہ نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ میں چاہتا ہوں تمہارے ان لبوں سے صرف میرا نام نکلے۔ وہ ایک بار بھرپور جنونیت لٹاتے اس کے یاقوتی لبوں کو اپنے عنابی لبوں سے قید کرتا اس کی سانسیں روک گیا۔ عبیرہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں، جسم سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ تمہیں چھونے کا حق صرف میرا ہے، میرا بس چلے
تو تمہیں چھو کر گزرنے والی ہواؤں کا رخ موڑ دوں۔ عبیرہ بھرپور مزاحمت کرتی آنکھیں میچے یل کی گرم سانسیں اور لمس اپنی گردن کے گرد محسوس کر رہی تھی۔ اسے شدت سے رونا آیا تھا۔ وہ اس کی شدت بھری گرفت میں سسکی تھی تو یل نے بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنکھوں کے ڈورے بے تحاشا سرخ تھے۔ وہ بے آواز رونے لگی تھی۔ اب یل بیڈ پر لیٹا اور عبیرہ کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا اور نرمی سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ عبیرہ ایک بار پھر غصے میں آئی۔ تم ایک گرے ہوئے گھٹیا آدمی ہو، چھوڑو مجھے۔ اس کے بال سہلاتے ہاتھوں پر یل کی گرفت سخت ہوئی تھی اور اس قدر سخت ہوئی تھی کہ عبیرہ نے درد برداشت کرنے کی غرض سے ایک پل کو سختی سے آنکھیں میچ لیں اور پھر کھول کر یل کی اوشن بلو آنکھیں جس میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے اس میں دیکھا۔ اپنے بال چھڑوانے کی کوشش میں اسے اور زیادہ درد ہو رہا تھا مگر یل کو جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ غلطی آج کے بعد نہ ہو، پہلی اور آخری بار وارن کر رہا ہوں۔ آئندہ اپنی زبان کا استعمال احتیاط سے کرنا، نہیں تو زبان کاٹ کر ہاتھ میں دے دوں گا اور ایسا کرتے مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ سرد مہری سے وہ بولا تھا، پھر دوبارہ نرمی سے اس کے بال سہلانے لگا۔ عبیرہ کا سر ہنوز یل کے چوڑے شرٹ لیس سینے پر تھا۔ ڈارلنگ، میں ایک اصول پسند انسان ہوں۔ اپنے اصول یل خود بناتا ہے۔ قاعدے سے تم میری بیوی ہو اور میرا پورا حق ہے تم پر۔ اپنا حق میں وصول کر کے رہوں گا۔ اب یہ تم پر ہے۔ پیار محبت سے دے دو ورنہ دوسری طرح لینا مجھے اچھے سے آتا ہے اور مجھے لگتا ہے تمہیں بھی زور زبردستی پسند نہیں آئے گی۔ بہت نازک ہو تم، کانچ جیسی۔ تمہیں توڑنا نہیں چاہتا۔ محبت سے پیش آؤں گا کیونکہ یل کو عشق ہو گیا ہے تم سے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا مضبوط انداز میں بول رہا تھا۔ سر ہنوز یل کے سینے پر تھا۔ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ محبت میں بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے مسٹر یل، مگر ان باتوں پہ پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں اس کے لیے آپ اپنی انا کو رونتے ہیں یا نہیں۔ اگر کبھی کسی موقع پہ آپ کو اپنی انا عزیز ہو جائے تو پھر وہ دل لگی یا وقت گزاری ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ اور تمہیں اس وقت مجھے نیچا دکھانا ہے، اپنے قابو میں کرنا ہے، مجھ پر برتری حاصل کرنی ہے، میرے وجود پر اپنے نام کی مہر لگانی ہے۔ اگر میں نے منع کیا تو تمہاری انا پر چوٹ لگے گی۔ تم کبھی میری بات نہیں مانو گے نا، کیونکہ تمہیں اپنے یہ جھوٹی انا عزیز ہے۔ وہ بھپری ہوئی شیرنی کی مانند کر رہی تھی۔ انا نہیں، محبت ہے یہ میری، جو تمہیں اپنا نام دیا، اپنے بنائے گئے اصولوں کو توڑ دیا۔ کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے۔ تمہیں پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی چہرہ دھیان میں آ کر من میں پھول کھلا دے، جب کوئی نام لبوں کو چھو کر دھڑکنوں کی ترتیب کو ہلا ڈالے، جب کوئی جذبہ اقرار جنوں سے آتش کو گلزار بنا دے۔ عبیرہ کی گردن پہ اپنے لب اٹھا کر یل نے اسے تھوڑا نرم لہجے میں کہا اور پھر اپنے لبوں سے اس کے گلابی گال چھوئے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ جھنجھلا کر کہتے عبیرہ یل کو خود سے دور کیا۔ ایک دفعہ میں بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ کتنی دفعہ بولا ہے اپنی زبان بند رکھو، لیکن بہت ہی ڈھیٹ ہو تم۔ اور کیا پوچھ رہی تھی تم؟ بچی ہو تم؟ تمہیں نہیں پتہ بیوی کے کچھ فرائض ہوتے ہیں؟ حقوق و فرائض کی پڑھائی تو بہت کی ہے، پھر یہ سب نہیں سیکھا تو آج میں سکھا دوں گا۔ عبیرہ کی حرکت یل کو سخت ناگوار گزری، اس لیے دھاڑتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی باتوں کا مطلب سمجھ کر عبیرہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ نہیں پلیز جانے اس سے پہلے کہ عبیرہ کچھ اور بولتی، یل نے اس کے بالوں سے پکڑ کر سر کو جھٹکا دیا۔ کتنی بار بول چکا ہوں میں تمہیں، بحث سخت ناپسند ہے مجھے، لیکن اپنی بکواس تم نے بند نہیں کی۔ اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آہ! درد کی شدت سے عبیرہ نے آنکھیں میچ لیں، آنسو پھر سے بہنے لگے۔ ان ہاتھوں سے پیچھے کیا تھا نا تم نے مجھے؟ غصے میں کہتا اب وہ اسے خود میں اتنی شدت سے بھینچ چکا تھا کہ اسے اپنے جسم کی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آہ! کمرے میں عبیرہ کی چیخیں گونج رہی تھیں، لیکن یل نے اپنی گرفت ڈھیلی کرنے کی بجائے اور مضبوط کر دی۔ عبیرہ کو لگا آج اس کے جسم سے جان نکل جائے گی۔ بس اب خاموش، بالکل آواز نہ آئے مجھے تمہاری۔ عبیرہ کا چہرہ اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی میں دبوچے وہ سختی سے بولا تھا، مجھے بہت درد ہو رہا۔
ابیرہ درد کے باعث کپ کپاتی ہوئی آواز سے بولی۔ ایک پل کو یل اس کی سرخ آنکھوں میں کھو گیا۔ شش، بالکل خاموش۔ ابیرہ کے ہونٹوں پر انگشتے شہادت رکھتا وہ اسے کچھ بھی کہنے سے روک گیا اور اس کو بیڈ پر لٹاتا اب وہ ہوش کھونے لگا تھا۔ بے حد جنونی انداز میں ابیرہ کے چہرے گردن پر اپنے لب رکھتا خود کو سیراب کر رہا تھا۔ ابیرہ اپنے نازک ہاتھوں سے مزاحمت کر رہی تھی لیکن یل کی گرفت مضبوط تھی۔ ابیرہ کو وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ابیرہ یل کی شدتوں کے آگے ہار گئی۔ پھر کمرے میں ابیرہ کی سسکیاں چیخیں گونجنے لگی لیکن یل کو ترس نہیں آیا۔ آج وہ ہاسپٹل سے جلدی واپس آ گئی تھی کیونکہ موسم پھر سے خراب تھا، لیکن پھر بھی وہ صحن میں اپنا ایزل اور کینت سیٹ کیے بڑے مست سے انداز میں پینٹنگ بنانے میں مصروف تھی۔ جبکہ رانی کچن میں تھی تبھی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ اس نے برش اور کلر پیلٹ سائڈ پر رکھی اور دروازہ کھولنے لگی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کو جھٹکا لگا۔ سامنے ہی اس کے والدین ہارون رانا اور فرح بیگم کھڑے تھے۔ بابا، اماں، وہ خوشی سے تمتماتا چہرہ لیے ان کے گلے لگی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ واٹ اے سرپرائز، وہ پھٹتے مسرت سے لبریز انداز میں بولی۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ ہارون رانا نے اتنے عرصے بعد اپنی بیٹی کو دیکھ کر اپنی وقتی ناراضگی بھلا دی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ فرح بیگم نے بھی اسے گلے لگایا۔ وہ بیٹھے تو رانی ان دونوں کے لیے پانی لے آئی اور پھر ان کے لیے چائے کی تیاری کرنے لگی۔ آپ کو یہاں دیکھ کر میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ ویسے بابا، آپ کو یہاں کا پتہ کیسے چلا کہ میں یہاں ہوں؟ دلاویز نے من میں آیا سوال زباں پہ لائی۔ بیٹا، وہ اس گاؤں کے چودھری صاحب ہیں، وہ آئے تھے شہر اور کچھ بات کی تھی ہم سے، پھر ہمیں یہاں آنے کی دعوت دے کر گئے تھے تو ہم یہاں آ گئے، سوچا اسی بہانے اپنی بیٹی سے بھی مل لیں گے۔ وہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کچھ دیر بعد ریسٹ ہاؤس کا دروازہ ناک ہوا تو رانی جو چائے لے کر آئی تھی اس نے دروازہ کھول دیا۔ چودھری صاحب آئے تھے اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ آنے والے ملازموں کے ہاتھوں میں پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکرے تھے۔ وہ ایسے ہکا بکا کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ جب چودھری صاحب نے اس کے والدین سے ملنے کے بعد آگے بڑھ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ ایک دم سے چونکی اور ان کو سلام کر کے سائڈ پر ہو گئی۔ فرح بیگم ان کے آنے کا مقصد سمجھ گئی تھیں۔ چودھری صاحب نے گلا کھنکار کر بغیر تمہید باندھے انہیں یہاں بلانے کی اصل وجہ بتانے کا آغاز کیا۔ ہارون صاحب، میں یہاں آپ کے پاس سوالی بن کر آیا ہوں۔ مجھے اپنے اکلوتے بیٹے چودھری محتشم کے لیے آپ کی بیٹی دلاویز کا رشتہ چاہیے۔ آپ لوگ پلیز انکار مت کرنا، میں نے آپ کو یہاں بڑی امید سے بلایا ہے۔ میں دلاویز کو اپنی بیٹی بنا کر ہمیشہ کے لیے یہیں رکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہیں پر شادی ہو، اسی لیے آپ لوگوں کو یہیں بلا لیا۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے ہارون صاحب کی طرف دیکھا جو کہ حیران و پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ تذبذب کا بھی شکار ہو چکے تھے اور فرح کی طرف پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ہمت مجتمع کر کے بولے، چودھری صاحب، ہمیں اس کی بات کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ہماری بیٹی کو اس قابل سمجھا، لیکن میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ہم یہ رشتہ دلاویز سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کو ہر بات کی اجازت دی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، تو اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اس سے پوچھے بغیر یا اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ ان کی بات سن کر فرح بیگم نے دلاویز کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی پوری بات کر کے خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے دلاویز سے پوچھنے کا کہا تھا۔ بہن بھائی تو ان کا کوئی تھا نہیں جن سے وہ پوچھتے، اور فرح بیگم کی بھی ایک ہی بہن تھی جو کہ باہر تھیں، اس کو بھلا اس رشتے سے کیا اعتراض ہونا تھا؟ وہ دونوں تو بس دلاویز کو خوش دیکھنا چاہتے تھے اور وہ آتے ہوئے اس گاؤں کے چودھری صاحب کے بارے میں معلومات لیتے ہوئے آئے تھے۔ اس گاؤں کے چودھری صاحب کو سب اچھی طرح سے جانتے تھے، ان کے بارے میں تو پورا گاؤں ان کے اچھے ہونے کی گواہی دینے کو تیار تھا، سب ان کی تعریف کے رطب اللسان تھے۔ آپ کی سوچ جان کر مجھے بہت اچھا لگا، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ مجھے امید ہے دلاویز بٹیا کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور مجھے بھی یہی امید ہے کہ آپ لوگ مجھے بھی مثبت جواب دیں گے۔ انہوں نے بہت پیار اور سمجھداری سے کہا۔
دیوار کی اوٹ میں کھڑی رانی چھپ کر باتیں سنتی ڈاکٹر دلاویز کی قسمت کے اتنے بڑے فیصلے پر ششدر سی کھڑی تھی۔ جی ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہمیں دلاویز سے بات کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، ہارون رانا نے بہت آہستہ سے کہا، اور چائے کا کپ اور دیگر لوازمات والی ٹرے انہوں نے چودھری صاحب کے آگے رکھی۔ لیکن آپ لوگ زیادہ وقت نہ لینا، میں اپنے بیٹے کے سر پر اب جلد سے جلد صحرا سجانا چاہتا ہوں، انہوں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا۔ پھر بات چیت کے دوران شام ہو گئی۔ ہارون رانا اور فرح بیگم اس رشتے سے بہت خوش اور مطمئن تھے، لیکن وہ دلاویز کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ رات کو کھانے کے بعد اس کے پاس بیٹھ گئے۔ دلاویز بیٹا، تم جانتی ہو چودھری صاحب نے ہمیں یہاں کیوں بلایا تھا؟ انہوں نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اس سے پوچھا۔ جی بابا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دلاویز بیٹا، میں نے تمہیں کبھی کسی بھی بات سے نہیں روکا، اور اگر اس رشتے سے تمہیں کوئی اعتراض ہے تو مجھے بتا دو بیٹا، میں چودھری صاحب کو انکار کر دوں گا، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے بہت پیار سے دلاویز کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہا، لیکن وہ پھر بھی خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ دلاویز میری جان، تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، فرح بیگم نے بھی اس کو خاموش دیکھ کر ابدیدہ لہجے میں کہا اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماما، اگر آپ لوگ اس رشتے سے خوش ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، میں بھی آپ لوگوں کی خوشی میں خوش ہوں، اس نے آہستہ سے کہا اور ماں کے گلے لگ گئی۔ آنسو اس کی پلکوں کی بند توڑ کر رخساروں پر پھیل گئے۔ فرح بیگم اور ہارون رانا بھی ابدیدہ ہو گئے۔ ان کی گڑیا سی دلاویز اب اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کے رشتے بھی آنے لگ گئے تھے، لیکن وہ ان کو بھی ابھی چھوٹی سی بچی ہی لگتی تھی، جس کی باتوں اور شرارتوں سے ان کے گھر کی رونق تھی۔ وہ دونوں بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھے تھے، باتیں کرتے رہے، لیکن وہ بس سن ہو کر ہوں ہاں ہی کرتی رہی۔ فرح بیگم اور ہارون رانا کے جانے کے بعد وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ایک مشرقی لڑکی کی طرح ماں باپ کی بات مان لی تھی اور اپنی پوری زندگی چودھری محتشم کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے دل میں جس حویلی کو اندر سے دیکھنے کی شدید خواہش تھی، اب وہ اس حویلی میں بہو بن کر جا رہی تھی۔ اس بارے میں تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے دل میں چودھری محتشم کے لیے نرم گوشہ تو پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا، لیکن اب تو وہ اس کا سب کچھ بننے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں چودھری محتشم کا خوبصورت سراپا در آیا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب سو گئی، اس کو پتہ بھی نہیں لگا۔ اگلے دن ناشتہ کرنے کے بعد چودھری محتشم فوراً ریلوے اسٹیشن ربیع الملک کے پاس پہنچ کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے یہ سب کیسے معلوم، لیکن اتنی صبح وہاں جانا شاید احمقانہ حرکت ہوگی، کیونکہ وہ بھی شاید اتنی صبح وہاں نہیں آئی ہوگی۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وقت کو پڑھ لگ جائیں، وہ ایک پل میں اڑ کر وہاں تک پہنچ جائے۔ سورج بھی شاید آج کچھ زیادہ ہی آہستہ اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ کافی دیر وہ یوں ہی کمرے میں ٹہلتا رہا اور پھر فیصلہ کر کے باہر نکل آیا۔ سورج بھی اب مکمل طور پر ظہور ہو چکا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم آگے بڑھا رہا تھا اور سڑک پر جاتے ہوئے اس نے اس جگہ کو غور سے دیکھا جہاں رات کو اسے قبرستان نظر آیا، مگر اس وقت وہاں کوئی قبرستان نہیں تھا۔ جو درخت ہمیشہ وہاں ہوا کرتے تھے، آج بھی اسے وہی درخت نظر آئے۔ وہ اپنے ہونٹ ہلاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ریلوے اسٹیشن کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے بےتابی سے اپنی نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں اور جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے نظر آ ہی گئی۔ وہ دھوپ میں کھڑی شاید سردی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے پاس پہنچ کر وہ سیدھا اس سے سوال کرنا چاہتا تھا۔ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کے بعد وہ دونوں چہل قدمی کے انداز میں سڑک پر چلنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ اس سے پوچھتا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کل کہ اس کے ایک انکشاف کے بعد وہ ساری رات سو نہ سکا، لیکن اس کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی، جیسے وہ برف کی طرح جم چکا ہو۔ وہ بھی کل والے انکشاف کی زد سے نکل نہیں پایا تھا کہ آج اس پہ ایک اور دل دہلا دینے والا انکشاف ہوا۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ وہ وہیں ایک بے جان مجسمے کی طرح اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنے دن اس لڑکی سے ملتا رہا، لیکن کبھی وہ جان ہی نہ سکا کہ اس لڑکی کا تو سایہ ہی نہیں ہے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے کھڑا تھا۔ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے،
وہاں چلتے ہوئے ہر انسان کا سایہ اسے نظر آ رہا تھا، مگر اس لڑکی کا سایہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ کوئی جن بھوت یا کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ کل وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ وہ لڑکی شاید اس قاتل سے ملی ہوئی ہو، مگر اس نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ قاتل خود وہی لڑکی ہے۔ وہ جس قاتل کی تلاش میں دن رات خوار ہو رہا تھا، وہ مجرم اس کے سامنے تھی۔ وہ اسے آسانی سے جا کر پکڑ سکتا تھا، کیونکہ اس کے قدم زمین کے ساتھ جم چکے تھے۔ وہ اسے آسانی سے جا کر پکڑ سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس کے قدم زمین کے ساتھ جم چکے تھے۔ وہ اپنے قدم آگے نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ وہ آگے جانا چاہتا تھا، مگر نہیں جا پا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس لڑکی کو دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے جاتے جاتے ایک بار مڑ کر پیچھے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی اور وہ غائب ہو گئی۔ کھڑکی کی آواز سے نشا درانی کی آنکھیں کھلی تھیں۔ فردان مصطفیٰ جو پھولوں کا بوکے لے کر اندر داخل ہوا تھا، اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھی اور خوف زدہ نگاہوں سے بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھنے لگی۔ فردان مصطفیٰ اس کے ذرا سے قریب ہوا اور تھوڑا جھک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، "آر یو اوکے؟" وہ توجہ سے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا۔ شاید وہ یکدم نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ کھڑکی کی آواز سے نیند میں ہونے کی وجہ سے اس میں خوف سا بھر گیا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی اس کے قریب ہوئی تھی۔ فردان مصطفیٰ بدک گیا تھا۔ وہ کھسک کر دوری بنا گیا۔ نشا درانی نے لمحوں میں سارے فاصلے سمیٹتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے۔ فردان مصطفیٰ نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر نشا درانی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے خود کو اس میں سمو دیا۔ وہ اس سے دوری اختیار کرنا چاہتا تھا، اس سے اپنا آپ الگ کرنا چاہتا تھا۔ نشا درانی نے ایسا کرتے دیکھ زور زور سے چلانا شروع کر دیا، "مجھے خود سے دور مت کرو، مجھے چھوڑ کر مت جانا!" وہ جیسے ہسٹریائی انداز میں چلا رہی تھی۔ فردان مصطفیٰ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ "شش!" وہ اسے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ فردان مصطفیٰ بغور اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ نشا درانی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ آپ کو فردان اور نشا کی سٹوری انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، یل اور عبیرہ کی لگ رہی ہے، یا پھر آپ کو ڈاکٹر دل اویز اور چودھری محتشم کی اور اس چڑیل کی سٹوری اچھی لگ رہی ہے؟ آپ کو تینوں میں سے کون سا پارٹ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ آپ کس کو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ میں زیادہ توجہ اسی کریکٹرز پر دوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ کی اتنا سی رائٹر حنا اسد۔